دنیا میں سیاحت کے کئی طریقے ہیں. جو گاڑیوں میں سیاحت ہوتی ہے، ہوائی جہاز میں بھی ہوتی ہے، ریل گاڑی میں، بسوں میں، کار میں، موٹر سائیکل پہ، سائیکل پہ، اور پیدل بھی سیاحت کرتے ہیں لوگ. تو دنیا کو دیکھنے کا، زیادہ سے زیادہ دیکھنے کا شوق آپ کو ذرائع بدلنے کی طرف مائل کرتا ہے. کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اگر ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں تو بے شمار چیزوں کی اوپر سے بغیر دیکھے ہم کچھ پتہ نہیں چلتا، ہم آگے چلے جاتے ہیں. اور اگر ہم ریل گاڑی میں ہیں تو ریل گاڑی کے شور ہمیں اپنے اس میں بند رکھتا ہے، ہم اس طریقے سے باہر کی چیزیں دیکھ نہیں سکتے. گاڑیوں میں بھی اسی طریقے سے. موٹر سائیکل پہ کہتے ہیں کہ ذرا سب اور اچھی سیاحت ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ ماحول کا حصہ ہوتے ہیں اور اس میں آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، آگے اس فضا کے اندر سے گزر رہے ہوتے ہیں، پورا جسم آپ کا باہر ہوتا ہے. لیکن ایک اور جو سب سے اچھا ذریعہ سیاحت کا کہتے ہیں وہ سائیکل. کہتے ہیں سائیکل کے اپنے انجن کی کوئی آواز نہیں ہوتی، لہٰذا ماحول کے اندر جو آوازیں ہیں، جو چڑیوں کی آوازیں ہیں، جو ہوا کے سرسرانے کی آوازیں ہیں، وہ آپ سنتے ہوئے چلتے ہیں. اس سے بھی اچھا جو ذریعہ سمجھا جاتا ہے وہ سمجھا جاتا ہے پیدل سفر کا. اب پیدل سفر جو ہے وہ آدمی کو، اس کو پوری عمر چاہیے دنیا گھومنے کے لیے، لیکن ایسے ہیں کئی دیوانے جو پیدل بھی گھومتے ہیں. ڈسکس ہوتا ہے اکثر محافل میں کہ وہ طویل راستہ دنیا کا کون سا ہے کہ جس پہ پیدل جایا جا سکتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے. تو اس کے لیے آپ سرچ کریں، بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں کہ افریقہ، جنوبی افریقہ سے آپ آئیں تو عرب ممالک سے ہوتے ہوئے یورپ میں آپ داخل ہوتے ہیں اور روس کے سائبیریا تک آپ جا سکتے ہیں پیدل، بغیر آپ کو راستے میں کوئی رکاوٹ، کوئی سمندر، کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جو آپ کو روکے گا. اب اس میں جو دنیا کے 7 جو بر اعظم ہیں، جن میں سے 2 تو برفانی ہیں، قطب شمالی، قطب جنوبی کے، اور باقی جو 5 بر اعظم ہیں، امریکہ، جنوبی امریکہ، شمالی امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ اور آسٹریلیا. ایشیا اور یورپ تو پھر بھی آپس میں ملے ہوئے ہیں اچھی طریقے سے، افریقہ بھی تھوڑا سا ٹچ ہے، لیکن امریکہ بالکل الگ ہے اور آسٹریلیا بالکل الگ ہے. لیکن اگر آپ اس کی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امریکہ اور ایشیا بھی ایک جگہ پہ بہت ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، لیکن وہاں چونکہ اگر ایک پل بن جائے تو یہاں سے افریقہ سے پیدل چلنے والا آدمی امریکہ کی نیو یارک تک جا سکتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی کشتی یا جہاز میں بیٹھنے کے. سائبیریا پہ روس ختم ہو رہا ہے، دوسری طرف امریکہ ختم ہوتا ہے الاسکا میں. پہلے الاسکا بھی روس کا ہی حصہ ہوتا تھا، تو وہ معاہدہ ہوا امریکہ اور روس کے درمیان، اور امریکہ نے الاسکا کو روس سے پیمنٹ کر کے وہ خرید لیا اور وہ اس کا حصہ ہو گیا. وہ روس کا حصہ اس لیے تھا کہ جو الاسکا اور سائبیریا ہے ان کے درمیان میں ایک سمندر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ایک آبنائے ہے جس کو آبنائے بیرنگ کہتے ہیں، بیرنگ اسٹریٹ وہ کہلاتی ہے. تو بیرنگ اسٹریٹ کی جو چوڑائی ہے ٹوٹل وہ 85 کلومیٹر ہے. 85 کلومیٹر اس طرف امریکہ ہے اور 85 کلومیٹر اس طرف ایشیا ہے، یعنی روس ہے. تو وہ 85 کلومیٹر جو ہے اس کے درمیان میں، یعنی ایک طرف 40 کلومیٹر اور ایک طرف 45 کلومیٹر، بیچ میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جس جزیرے کو کہتے ہیں ڈائمنڈ آئی لینڈ. اکثر پلاننگ چل رہی ہوتی ہے کہ اگر ڈائمنڈ آئی لینڈ اور الاسکا اور ڈائمنڈ آئی لینڈ اور سائبیریا ان کے اوپر پل بنا دیے جائیں، ایک 40 کلومیٹر کا پل اور ایک 45 کلومیٹر کا پل، تو یہاں ایشیا سے چلنے والا آدمی اپنی گاڑی میں یا پیدل یا سائیکل پہ امریکہ پہنچ جائے گا بغیر ہوائی جہاز میں بیٹھے، بغیر پانی کے جہاز میں بیٹھے. اب یہ منصوبہ کب مکمل ہوگا یہ تو وقت بتائے گا، لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ وہ جو علاقہ ہے سائبیریا کا، یہ سال کا غالب حصہ شدید سردی اور برف کی لپیٹ میں ہوتا ہے. سال میں کچھ ہی مہینے ہوتے ہیں کہ جب وہاں راستے کھلتے ہیں، برف پگھلتی ہے اور وہاں پہ زندگی حرکت میں آتی ہے. چلیں وہی دن صحیح، لیکن جس دن بھی یہ پل بن گیا بیرنگ اسٹریٹ کے اوپر، اس دن ہو سکتا ہے کہ ہم بھی یہاں سے اپنی گاڑی نکالیں یا اپنی سائیکل نکالیں، اپنی موٹر سائیکل نکالیں یا اپنے جوتے پہنیں، اور جتنے دن کا بھی سفر ہو وہ کرتے کرتے ہم بائی روڈ ہی نیو یارک تک پہنچ جائیں. دیکھیں وہ وقت کب آتا ہے.